ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واللہ عنده حسن المآب صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 14۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان اسباب کا ذکر فرمایا، ان چیزوں کا کہ جو انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہیں اور غافل بنا دیتی ہیں۔ سب سے پہلے وہ یہ چیز ہے، فرمایا حب الشہوات، کہ اپنی خواہشات، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بندہ جو ذرائع اپناتا ہے اسے مزین کر دیا گیا ہے۔ زین للناس، لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے، یعنی ایک محنت ہے دین کی محنت، نماز کے لیے محنت کرنا، اور سردی ہے گرمی ہے جیسا بھی ہے محنت کرنا، روزہ ہے مشقت کے ساتھ روزہ رکھنا، تو اس پہ نفس جو ہے نا وہ اس کا ساتھ اتنا نہیں دیتا، نفس جو ہے وہ جی چراتا ہے، نفس جو ہے وہ پیچھے ہٹتا ہے اور اپنے آپ کو پھر مجبوراً لگانا پڑتا ہے۔ لیکن کوئی ایسی چیز ہو، کوئی کھیل ہو، تماشا ہو، تو انسان کا نفس جو ہے وہ فوراً اس کی طرف جاتا ہے۔ تو وہ ایسی یہ دنیا ہے، دنیا کا نظام ایسا بنا دیا گیا۔ فرمایا زین للناس، لوگوں کے لیے یہ مزین کر دیا گیا ہے، حب الشہوات، کہ نفسانی خواہشات جو ہیں وہ اس کے لیے بڑی خوبصورت بنا دی گئی۔ اس کے لیے اسے محنت کرنی پڑے تو محنت کرے گا، بڑی محنت کرے گا، بڑی محنت کرے گا۔ جیسے لڑکے جو ہے نا کرکٹ کھیلتے ہیں تو وہ کتنی محنت کرتے ہیں، کوئی بھی گیم ہے، دن سارا دن، اور اب تو آج کل تو راتوں میں بھی ساری رات میچ ہوتے ہیں، والی بال کے میچ لگے ہوئے ہیں، ساری رات کرکٹ ہو رہی ہے، اور اس کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں، اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں، باقاعدہ جو ہے نا گراؤنڈ تیار کیا جاتا ہے اور پھر لائٹنگ کا انتظام کیا جاتا ہے، بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ نماز پڑھ کے حالت مسجد کے کھیل کے پڑھ کے گئے نا جی، ہاں جی، 6-7 بندے جو شور گنے، ہم یہاں گلی میں کھڑے ہیں جو نوجوان، تو یہی ہے کہ مسجد میں بیٹھنا جوانوں پر، اور یہ بڑا ان کو بھاری محسوس ہوتا ہے۔ یہی چیز ہے نا کہ باہر باتیں کرنا، گلی میں باتیں کرنا، چوک میں بیٹھ کر جا کر گپ شپ لگانا، یہ ہے زین للناس، عنوان کے مطابق کی بات ہے نا، زین للناس حب الشہوات، ساری رات کریں، لیکن اگر والدین کوئی کام کہیں گے تو پھر کہیں گے کہ نہیں گرمی ہے، سردی ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسے، تو یہ کیا ہے، یہ جی چراتا ہے انسان ایسے۔ فرمایا ان میں سے اس کی مثالیں اللہ پاک فرمایا من النساء، عورتوں کا فتنہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ عورتوں کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے دنیا میں سے جو چیزیں پسند ہیں وہ عورتیں، یعنی اپنی بیویاں اور خوشبو، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی، قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ تو عورتوں کو فتنہ بھی کہا گیا، اور عورتوں کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پسند بھی فرمایا۔ کیا چیز ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب عورت فتنہ اس وقت بنتی ہے جب یہ دین کے آڑے آنا شروع ہو جائے، جب دین کی کہ مرد جو ہے نا وہ دین پہ عمل کروانا چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے، دین کا ماحول گھر میں بنانا چاہتا ہے، اور عورت جو ہے وہ اس کی مخالفت کرتی ہے اور خیانت کرتی ہے،
تو پھر کیا ہے، پھر یہ فتنہ ہے، اور یہ اور بہت بڑا فتنہ ہے۔ فرمایا والبنین، اسی طرح سے بیٹے، کہ بیٹوں کی تو محبت ہوتی ہے، محبت ہے، یہ پھر بندہ جو ہے نا بسا اوقات اب حق کی بات کرنا چاہتا ہے لیکن سامنے بیٹے ہیں تو پھر کہے گا کہ چھوڑو جی کیا ہے، کوئی بات نہیں۔ تو اب یہ محبت، نفسانی محبت آ گئی سامنے، کہ بیٹوں کی محبت سامنے آ گئی۔ جب بیٹوں کی محبت سامنے آئی تو حق سے یہ پیچھے ہٹ گیا۔ یہ چیزیں ہیں۔ اب یہاں پر جو استقامت دکھائے گا جو شخص، اصل وہ ہے مرد، اور اصل وہ مومن ہے۔ فرمایا اسی طرح سے والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے ڈھیر، قناطیر المقنطرہ، ویسے کنتار اور کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا ڈھیر لگا اسے، اور اس کی متعدد روایات میں آتا ہے، کسی نے کہا یہ 400 اوقیہ ہے، کسی نے کہا یہ 1200 اوقیہ ہے، تو چاندی مطلب وہ ڈھیر لگا ہوا، ڈھیر یہ کثرت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو سونے چاندی کا ڈھیر لگا ہو اس کے پاس، یہ چیز بڑی پسند ہے۔ بندہ پسند کرتا ہے کہ میرے پاس سونا بھی ڈھیروں ہو، چاندی بھی ڈھیروں ہو، بڑا مال اسباب ہو۔ والخیل المسومہ، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، یعنی ایک گھوڑا عام گھوڑا ہوتا ہے اور ایک گھوڑا وہ ہوتا ہے جس کی پیشانی بھی سفید ہوتی ہے، جس کی پیشانی سفید ہوتی ہے اور جس کے پاؤں سفید ہوتے ہیں، چھاتی جس کی سفید ہوتی ہے، تو بڑا خوبصورت وہ اسے پنج کلیان گھوڑا کہتے ہیں۔ تو یہ خاص گھوڑے، یہ خاص نسلیں ہوتی تھیں، آج کل بھی ہیں، تو خاص جو گھوڑے ہیں، تو ایسے گھوڑے، خوبصورت گھوڑے بندہ پسند کرتا ہے۔ والانعام، اور بڑے اس کے جانور ہوں، جناب اس کے ڈیرے پہ جناب بڑے جانور ہوں، اور خوب جناب اس کو ہر طرح کی وہاں سے اس کو دولت حاصل ہو، ہر طرح کی دودھ بھی وہاں سے حاصل کرے، گوشت بھی وہاں سے حاصل کرے، بڑا کچھ ہو۔ والحرث، اور اس کی فصل بھی بہت زیادہ ہو، کھیتی بھی بہت زیادہ ہو، یہ بڑا ذمہ دار ہو جناب۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں، یہ نفس کو بھاتی ہیں، یہ اچھی لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں یہ چیزیں۔ فرمایا اللہ پاک نے ساری چیزیں یہ گنوا کے نا، فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا تھوڑا سا نفع ہے، یہ دنیا کا تھوڑا سا نفع ہے، دنیا کا۔ اور قریب، دنیا کا لفظی معنی کیا ہے بھلا؟ دنیا کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ ان قریب ختم ہونے والی۔ دنیا جو ہے نا دنو سے ہے، دنو کا معنی ہے قریب ہونا کسی چیز کا۔ ثم دنا، دنا فتدلّ، یہ ہے نا دنا، یہ ہے قریب ہونا۔ تو دنیا کا معنی یہی ہے قریب ختم ہو، ان قریب ختم ہونے والی، کہ یہ بالکل قریب ختم ہونے والی ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال اب ایسے ہے جیسے کہ ایک بڑھیا ہو، اور جب آپ سے اسراء کے سفر پہ تھے نا تو اس وقت آپ کو دکھائی گئی دنیا ایک بڑھیا کی شکل میں دکھائی گئی، کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، اور جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ یہاں رکنا نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آگے چلے جاتے ہیں۔ انتہائی بڑھیا، کمر اس کی جھکی ہوئی، اور چہرہ اس کا جو ہے نا وہ اس کے انتہائی بڑھاپے کے جو آثار بنتے ہیں وہ اس کے آثار۔ تو دنیا اتنی، کیونکہ پہلے عمریں زیادہ تھیں، حضرت آدم علیہ السلام ان کی عمر 1000 سال تھی، اسی طرح سے بہت سارا عرصہ چلتا رہا کہ بندے کی عمر جو ہے نا 1000 سال ہوتی تھی، 1000 سال سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ تو پھر آہستہ آہستہ قد بھی بڑے ہوتے تھے، پھر آہستہ آہستہ قد بھی کم ہوتے گئے اور عمریں بھی چھوٹی ہوتی گئی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میری امت کی جو عمر ہے، یہ عمر ہے جو 70، 60، 70، یہ درمیانی عمر ہے، یعنی کہ اوسطاً یہ عمر ہے، کہ عام طور پہ یہی عمر ہوگی 70، کچھ پھر 80 پہ چلے جاتے ہیں، کچھ آگے چلے جاتے ہیں، اور 100 سے نیچے 100 سے نیچے۔ آپ جناب دیکھیں کہ صرف جو ہے نا جاپان میں ہی کچھ بوڑھے جو جاپان میں ملیں گے بوڑھے، پاکستان میں تو ایسے بوڑھے نہیں ملیں گے کہ 125 سال کا بوڑھا کوئی ملے، ایسا تو بہت مشکل ہے۔
کوئی ایک اکا دکا کوئی خبر آتی ہے کبھی کبھار کوئی ایسا ہوتا ہے، اور وہ بھی لوگوں کو شاید مغالطہ لگا ہو، کوئی 100 کا ہو، بمشکل 100 کا ہو تو وہ کہہ دے کہ یہ جو 125 کا ہے، تو ایسے بہرحال بہت مشکل ہے یہاں پر۔ تو فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا ان قریب ختم ہونے والی، یہ جہان ان قریب ختم ہونے والا ہے، اور یہ اس کا نفع ہے، چاہے عورتیں ہیں، چاہے بیٹے ہیں، چاہے خزانے ہیں، چاہے جناب دولت کی ریل پیل ہے، ہر قسم کی دولت ہے، گھوڑے بھی ہیں، چوپائے جانور ہیں، کھیتیاں ہیں، بڑی جناب عیش ہے، لیکن کیا ہے؟ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا تھوڑا سا متاع کہتے ہیں تھوڑے سے نفع۔ اور عرب میں متاع کسے کہا جاتا تھا؟ پرانے عرب جو ہے نا، پرانے، وہ کہتے تھے جو برتن مانجنے والی کلچی ہوتی ہے نا، اسے متاع کہتے تھے۔ تو برتن مانجنے والی کلچی کی کیا حیثیت ہے؟ بس یہی حیثیت ہے اس دنیا کے سارے خزانوں کی، سارے خزانوں کی یہ حیثیت ہے۔ فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ پاک نے جو تمہارے لیے آگے رکھا ہے نا، جو تمہارے لیے بندوبست کر کے رکھے ہیں، فرمایا وہ بہترین ہے، حسن ہے اس میں۔ جنت کے حسن کو جنتی دیکھتے ہی رہ جائے گا، جنتی دیکھتے ہی رہ جائے گا، وہاں پہ کیا حسن اللہ پاک نے رکھا ہے۔ فرمایا قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر نہ بتاؤں؟ فرمایا للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو دنیا سے بچ بچ کے چلے، گناہوں سے بچ بچ کے چلے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، جنات، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے دریا بہہ رہے ہیں۔ کیسے؟ وہ نہریں کیسی ہیں؟ جنت کی نہریں تو وہ دریا ہی ہیں نا، بڑی بڑی نہریں، تو وہ کیسی نہریں ہیں؟ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، عسل مصفا، اور پانی کی نہریں، شرابا طہورا، ایسی نہریں ہیں وہ۔ اور فرمایا خالدین فیہا، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور بیویاں پاکیزہ، جو نقص اور عیب دنیا میں عورتوں کے ساتھ ہوتے وہ کسی قسم کا نہیں ہوگا۔ مرد کے ساتھ بھی جو ہے، کبھی بیمار ہو گیا بندہ، بلغم آنی شروع ہو گئی، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں دنیا میں، یہ پیشاب وغیرہ سارا کچھ، یہ چیزیں جو ہیں دنیا میں، جنت میں یہ، آخرت میں یہ نہیں ہوگا۔ پاکیزہ، صاف ستھرا، اور ڈکار مارے گا خوشبودار کستوری جیسی خوشبو آئے گی، اور ہر چیز ہضم، اور پھر کھائے گا پیے گا اور بہت کھائے گا، لطف اٹھاتا رہے گا، اور کوئی ایسی ساتھ جو نقص ہے دنیا میں یہ کچھ نہیں ہوگا، کوئی کسی قسم کی ناپاکی نہیں ہوگی۔ فرمایا ان کی بیویاں پاک، مطہرہ، صاف ستھری، پاک۔ فرمایا ورضوان من اللہ، یہ جو تمہیں دنیا وہاں جنت میں جو نعمتیں دی جائیں گی نا، یہ نعمتیں بھی بڑی ہوں گی، لیکن سب سے بڑی چیز رضوان من اللہ، اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ پاک کہے گا کہ اب میں تم سے راضی ہو گیا۔ صحابہ سے تو اللہ پاک پہلے راضی ہے نا، نبی کے اصحاب سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جنتیوں کو پھر اعلان کر دیا جائے گا کہ تم سب سے اللہ پاک راضی ہو گئے، اور اب ایسا راضی ہوا اللہ پاک کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ فرمایا واللہ بصیر بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ پاک نے جنت کی جو نعمتیں رکھی ہیں، وہ نعمتیں اس کی طرف توجہ کی جائے۔ یہ اس لیے اس کا جو ربط ہے میں وہ تھوڑا سا عرض کر دوں کہ نجران کے عیسائیوں کا واقعہ آ رہا ہے۔ نجران والے آئے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے باس مباحثہ کرنے کے لیے کہ ہمارے شبہات ہیں وہ دور کیے جائیں، اور
وہ ایمان پھر قبول کیوں نہیں انہوں نے کیا، یا قبول نہیں کر رہے تھے لوگ، یا آج کل جو لوگ اسی طرح سے ایمان قبول نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے، دنیا کی محبت، اور ان کو بھی دنیا نظر آتی تھی کہ اگر آج ہمیں نذرانے مل رہے ہیں، وہ پوپ جو تھے ان کے پادری اور ان کے جو ملا تھے ان کے عیسائی، وہ دیکھ رہے تھے کہ ہمیں نذرانے مل رہے ہیں، بڑا کچھ مل رہا ہے، تحفے تحائف ہمارے آتے ہیں، لوگ ہماری اتنی قدر کرتے ہیں، اپنی طرف سے مسئلہ بنا کے ہم بتا دیتے ہیں، جو بھی دل میں آئے، جو ہمیں ضرورت ہو مسئلہ بتا دیتے ہیں، چلو بھائی اپنی طرف سے گھڑ کے، اور اگر ایمان قبول کر لیا تو یہ سارے دنیا کے جو رنگ ہے نا، رنگین چیزیں ہمیں جو مل رہی ہیں ساری، اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے وہ ایمان قبول نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت بتا دی کہ دنیا کی یہ حقیقت ہے، اور آخرت میں اللہ پاک نے کیا کچھ رکھا ہے تمہارے لیے، اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز آخرت ہے۔ لہذا کوئی بندہ دنیا کو حیثیت نہ دے کہ اس وجہ سے کر کے دین سے پیچھے ہٹ جائے، دنیا کی وجہ سے کر کے، اور دنیا کے کام کاج میں کاروبار میں لگا رہے اور دین کی طرف نہ آئے، تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ جیسے کاشتکاری ہے نا، شعبہ ہے، صحابہ نے بھی کاشتکاری کی، کیونکہ کاشتکاری تو ضرورت ہے نا انسان کی، لیکن اس میں اتنا زیادہ پڑ جانا کہ اپنی نماز کا ہی پتہ نہیں ہے، روزے کا پتہ نہیں ہے، تو یہ چیز پھر کیا ہے؟ یہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ ذلت والی چیز ہے۔ پھر جو کاشتکاری کر رہا ہے نا بندہ، ایسا کاشتکار، اس کے لیے یہ آلات جو ہیں، یہ کئی ہو گئی، اور یہ باقی چیزیں، یہ آلات جو ہیں، یہ ان کو ذلت والے آلات کہا گیا، ذلت والے آلات۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ جو اس میں پڑا ہوا ہے نا، اس میں پڑا ہوا ہے، اور پھر وہ اپنی نماز کا فکر نہیں کرتا، کسی چیز کی فکر نہیں ہے، تو پھر یہ ذلیل ہے ایسا بندہ۔ نبی علیہ السلام نے ایک گھر میں ایسے آلات جب پڑے ہوئے دیکھے تو فرمایا یہ آلات ذلت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو مطلب یہ نہیں تھا کہ ایسا کہ آپ کاشتکاری بھی نہ کریں، یہ مطلب نہیں تھا، کیونکہ صحابہ کرتے تھے، نبی علیہ السلام کے سامنے کرتے تھے، لیکن مقصد یہ تھا کہ اس کے پیچھے پڑھ کے، اس کام میں پڑھ کے کہیں دین سے دور نہ ہو جانا، یہ چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔